بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بدھ کی شام ہے، 26 جولائی 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام، نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جل شانہ سے دست بستہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش و خرم ہوں اور محفوظ ہوں۔ جی ناظرین، اللہ پاک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان عالی شان ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی ٹاپک، اسی عنوان کے ارد گرد آپ کو گھومتی نظر آئے گی۔ اسی کو میں نے چنا ہے عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ذہن میں شعر آ رہا ہے جو مجھے آخر میں سنانا چاہیے تھا، میرا دل کر رہا ہے ابھی سنا۔ شعر بڑا پیارا ہے، موقع کی مناسبت سے ہے۔ شعر اس طرح سے ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ کر، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ کر، بڑی قیمت چکائی ہے ان کی حسین ابن علی نے، بڑی قیمت چکائی ہے ان کی حسین ابن علی۔ ناظرین، کہانی آج کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ کسی دور دراز کے ملک میں، کسی خوشحال ملک میں، کچھ بہت بڑے ملک کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا نہیں کیا مگر 7 بیٹیاں عطا کری، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، ذہین، فطین اور سمجھدار تھیں۔ اور پھر ان کو ظاہر ہے بادشاہ کی اولاد تھی، اچھے ٹیچرز بھی ملے، ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوئی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایک ہی والدین کی اولاد ہوتی ہے مگر ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، وہ 7 شہزادیاں تھیں اس بادشاہ کی۔ بادشاہ سلامت ایک دن بڑا موج مستی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ کہ کیا شان و شوکت پائی ہے، کیا قسمت پائی ہے میری بیٹیوں نے، یہ سارا کچھ میرے آباء و اجداد اور میری وجہ سے ہے، میری دین ہے، میری موجودگی میرے وجود کی وجہ سے۔ یہ ساری آسائشیں، زمانے بھر کی نعمتیں، یہ سارے کے ساری سکون، آسانیاں اور راحتیں، ان کو میری بدولت، اس بادشاہت کی بدولت تو ملی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلوایا اور کہا، موڈ میں تھے جی بادشاہ سلامت، انہوں نے کہا میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں، جس کا جواب مجھے پسند آئے گا میں اس کو قیمتی انعام دوں گا۔ شہزادیوں نے کہا، ابا حضور، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ کے توسط سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے، کسی چیز کی کمی کوتاہی رہی نہیں، کیا انعام آپ سے مانگیں گے؟ بہرحال پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بتائیے بیٹا، یہ سارا کچھ، یہ شان و شوکت، یہ عالی شان محل، یہ قیمتی ترین کپڑے، یہ بہترین طرح طرح کا انواع و اقسام کا کھانا، یہ راحتیں، یہ سکون، یہ منزلیں، یہ رتبے، یہ عزتیں آپ کو کس نے دی ہے؟ کس کی وجہ سے، کس کی بدولت آپ کے حصے میں آئی ہے؟ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد پہلی 6 شہزادیوں نے ایک ہی بیان دیا اور کہا، ابا حضور، ہم تو آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا ہی پہنتے ہیں، مگر 7ویں بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیٹھی رہی، اپنی بڑی بہنوں کی بات بھی سنتی رہی، باپ کا سوال اور باپ کا موڈ بھی دیکھتی رہی، کچھ بولنا، کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن باپ نے مجبور کیا، حکم دیا
کہ آپ بھی میرے سوال کا جواب دو۔ وسیلے تھے، بادشاہ سلامت تھے، تو شہزادی نے کہا با حضور اگر آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے، اگر جان کی امان پاؤں تو میں عرض کیے دیتی ہوں، نہ تو میں آپ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور نہ آپ کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ یہ ساری عطا خالق کائنات، مالک کائنات، رب العزت اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے، اور اسی کا دیا ہوا رزق ہم سب کھاتے ہیں۔ یہ قرآن نے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا بہتر رزق دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کو وہ چاہے رزق دینا اتنا عطا کر دیتا ہے کہ بندہ انسان حساب ہی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ سلامت کو وقتی طور پہ یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا، وسیلے تھے، غصے میں آئے کہ اس لڑکی نے بھرے مجمع میں وزیروں سفیروں کے سامنے، سارے درباریوں کے سامنے میری عزت اچھال دی ہے، میرے آباء و اجداد کا نام شان و شوکت مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا تھا اگر میرا دل اور منہ رکھنے کے لیے یہ کہہ دیتی جو بڑیوں نے کہا ہے، یہ بھی کہہ دیتی، لیکن یہ اس کی گستاخی ہے، میں اس کو اس کی سزا دوں گا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو فوری حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس کے سارے شاہی زیورات، کپڑے اور جوتے تک اتار لیں اور کسی کنیز کے کپڑے پہنا کر اس کو باہر دور دراز جنگل میں اکیلا چھوڑ کے واپس آ جاؤ، دیکھتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ میرے علاوہ اسے کون رزق دیتا ہے، کون کپڑے دیتا ہے، کون عزت دیتا ہے، کون شان و شوکت دیتا ہے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں، اللہ کی قدرت کاملہ اب حرکت میں آتی ہے۔ یہاں سے اس شہزادی کو لے گئے جی، ملازمین کو، سپاہیوں کو حکم مل رہا تھا، انہوں نے تعمیل تو کرنی تھی، وہ باہر دور لے جا کر شہزادی کو کسی جنگل میں چھوڑ کر گھوڑے دوڑا کے واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اب جب 8-10 دن گزرے تو بادشاہ سلامت نے وزیروں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے، یار شفقت پدری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جاؤ کافی سزا ہو گئی ہے، اب دیکھو اب اگر وہاں بیٹھی ہوگی کہیں بھوکی پیاسی تو اس کو واپس لے آؤ۔ اچھا، سارا علاقہ چھان مارا جہاں پہ انہوں نے شہزادی کو چھوڑا تھا، سپاہی سارا دن وہاں پھرتے رہے گھوڑوں پر، مگر کہیں نظر نہیں آئی، اور واپس آ کر انہوں نے بالکل ایز اٹ از ساری صورتحال بادشاہ سلامت کے سامنے رکھی اور کہا کہ جی گمان غالب یہی ہے کہ اس کو کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہوگا، اس کا تو کوئی باقیات بھی، کوئی ہڈی بھی نہیں ملی، ہڈی پسلی بھی کہیں نظر نہیں آئی، کہیں اس کے کپڑے کا کوئی ٹاکی تک نہیں ہمیں دکھائی دی، کھا گیا ہوگا کوئی۔ بادشاہ سلامت نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب دوسری طرف اللہ کی ربوبیت اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ لڑکی سوچا اس نے یہ جس دن وہ چھوڑ کے آتے ہیں اس دن اس نے یہ سوچا کہ شام ہونے والی ہے، میں نے اپنی دادی سے سنا ہوا ہے کہ جنگل میں جہاں پہ آگ جل رہی ہو وہاں پہ جنگلی جانور قریب بھی نہیں آتے، بھٹکتے ہی نہیں ہیں، اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اس نے سوچا میں کیوں نہ روشنی میں، ڈے لائٹ کے ہوتے ہوئے دن کی روشنی میں کچھ سوکھی ہوئی لکڑیاں اکٹھی کر لوں تاکہ رات کو ان کو آگ لگاؤں گی، سردی سے بھی بچوں گی اور جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ رہوں گی۔ جب پھر اگلی صبح ہوگی تو پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اچھا، وہ لکڑیاں تلاش کرتے کرتے جنگل کے ایک سائیڈ کو نکلی، ایک طرف کو، سمت کو نکلی۔ تھوڑی دور جا کے اس نے دیکھا کیا کہ ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، جنگلی لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی ہے، اوپر گھاس بوس ڈال کر مکان کھڑا کیا ہوا ہے اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی ہے۔ لڑکی جب چلتی ہوئی حیرانی کے ساتھ اس کوٹھری کی طرف، اس جھونپڑی کی طرف بڑھی تو اسے آواز آئی، کوئی انسان اندر سے بول رہا تھا، پانی پانی پانی۔
اور ساتھ میں کھانس بھی رہا تھا برے طریقے سے، بری طرح سے۔ اس نے فوری طور پر دروازے سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ ضعیف آدمی، کمزور آدمی، باریش آدمی جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، وہ اکیلا اندر چارپائی پہ لیٹا ہے۔ شہزادی نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا اور پتہ چلا کہ اس کو تو سخت بخار ہے۔ اب شہزادی نے فوری طور پر پہلے تو بزرگوار کو پانی پلایا گھڑے سے، ایک مٹی کے پیالے میں ڈال کر، جو اس کے پاس جھونپڑی میں اویلیبل تھا، پانی پلایا، اور اس کے بعد اس نے گھریلو ٹوٹکے کر کے، جو اس نے اپنے بڑوں سے، اپنی ماں سے، اپنی دادی اماں سے سنے اور سیکھے ہوئے تھے، اس ضعیف آدمی کے بخار کو رفع کیا اور ان کو پانی پلایا، ان کو پانی کی پٹیاں کریں ان کے ماتھے پہ، پیروں پہ، ہاتھوں پہ۔ بزرگوں کو ہوش آیا، بخار رفع ہو گیا۔ بزرگ نے بڑی حیرت سے پوچھا، اس نے کہا بیٹی یہ بتاؤ تم نوعمر ہو، نوجوان ہو، اور اس جنگل میں تم اکیلے تنہا کیا کر رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، یہ کوئی اتنی خطرات سے خالی جگہ نہیں ہے، تم یہاں کب، کیوں اور کیسے آ گئیں؟ شہزادی نے الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی منو ان سنا دی اس بزرگ کو، ضعیف آدمی کو۔ اس ضعیف آدمی نے کہا بیٹی اگر آپ مناسب سمجھو تو میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، مگر میں تمہیں باپ سے زیادہ پیار دوں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو اور تمہارا باپ میں ہوں، اور یہ تمہارے باپ کا یعنی میرا محل ہے، اسی میں تم رہو گی۔ میں کما کے لاؤں گا اور آپ گھر میں رہیں گی، پکا کے ہم باپ بیٹی کھایا کریں گے۔ یہ باہر میری ایک بکری بندھی ہوئی ہے، اس کو چارہ ڈالتی رہنا، یہ دودھ بڑھا دیتی ہے، دودھ دھو لیا کرو اور آپ بھی پینا اور مجھے بھی پلانا۔ اور اگلی بات سنو پہ، شہزادی نے خوشی سے قبول کر لیا، اس کے پاس اس کو رہنے کے لیے ایک آسرا سہارا مل گیا تھا، اس کو پناہ گاہ نظر آ گئی۔ اس نے بخوشی ہاں کر دی اور کہا ٹھیک ہے، جو آپ فرماتے ہیں مجھے منظور ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹی میں عمر کے اس حصے میں بھی مزدوری کرتا ہوں، میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہوا ہے، میری داستان سنو گی تو آپ اپنی بھول جاؤ گی۔ جتنے کرب سے میں جن تکالیف کا سامنا میں نے کیا ہے، جو بپتائیں، جو مصیبتیں، جو مشکلات میری زندگی میں آئی ہیں، میں تمہیں بتا کر تمہیں مزید افسردہ نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتا دوں کہ میری ساری عمر کی جمع پونجی جو تھی میرے بچوں نے چھین لی اور مجھے گھر سے نکال دیا، اور میرے پاس تو زمین کے چند مرلے خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے یہاں جنگل میں آ کر کٹھیا بنا کے یہاں بیٹھ گیا ہوں جھونپڑی میں، یہاں سے نکل کر قریبی شہر میں جاتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں اور واپس آ کر پھر یہیں پہ رہتا ہوں، یہاں میری بکری رہتی ہے۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگوار صبح اٹھے، انہوں نے کہا بیٹی چلو نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ بھی پڑھو اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اٹھایا، شہزادی نے، باپ بیٹی نے نماز پڑھی۔ اب ضعیف آدمی نے کہا بیٹی میں شہر جا رہا ہوں مزدوری کے لیے، مجھے آنے جانے میں اور مزدوری کرنے میں تقریباً 8-10 دن کا عرصہ گزر سکتا ہے، تم میرے بعد رات کو اس جھونپڑی سے باہر نہ نکلنا، یہ بکری تمہارے پاس بندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ دھو کے پی لیا کرنا، گھر میں کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں ہیں، اور قریبی ندی سے کچے گھڑے میں پانی بھر کر لے آیا کرنا اور یہیں بیٹھ کر پیا کرنا۔ میں جب شہر سے لوٹوں گا تو اپنے لیے راشن بھی لے کے آؤں گا اور آپ کے لیے جوتے اور نئے کپڑے بھی لے کے آؤں گا۔ شہزادی نے بخوشی ہاں کر دی۔ وہ ضعیف آدمی روانہ ہوا جی شہر کی طرف کسی مزدوری کی تلاش میں۔ اب شہزادی نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے جھونپڑی کی صفائی کی، ستھرائی کی، اس کو خوبصورت بنایا، جہاں جہاں سے ضرورت تھی اس کی مرمت کی، وہ مرمت کری،
اور پہلے سے زیادہ اندر اور باہر سے خوبصورت نظر آنا شروع ہوئی. اور پھر اس نے چارہ کاٹ کر لا کر ساتھ ہی بندھی ہوئی بکری کے آگے رکھا. بکری نے پیٹ بھر کے چارہ کھایا اور اس نے پہلے سے زیادہ دودھ دے دیا بکری نے. اب شہزادی نے یہ سوچا کہ اتنا دودھ میں پی نہیں سکتی اور صبح تک تو یہ خراب ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے کا سارا دودھ میں پی جاؤں. اس میں اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی تو حصہ ہوگا. میں آدھا دودھ میں پیوں گی اور آدھا دودھ میں مٹی کے پیالے میں جھونپڑی سے باہر رکھ دیا کروں گی رات کو، تاکہ اگر کوئی جنگلی جانور بھوکا ہو یا پیاسا ہو تو اپنی بھوک پیاس اس دودھ سے مٹا لیا کرے. سوچ دیکھیں، ایک ہی باپ کی بیٹیاں، ایک ہی ملک کی شہزادیاں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، اور سوچ دیکھیں کتنی ڈیفرنٹ ہو سکتی. خیر، شہزادی جب سو گئی، دروازہ اس نے جو تھا ماڑا موٹا وہ بند کر کے سو گئی جھونپڑی میں. صبح جب اٹھی اس نے فوری طور پر پیالے کی طرف دیکھا اور پیالہ خالی تھا، اور پیالے کے پاس ایک چمکتا دمکتا ہوا، آنکھیں خیرہ کر دینے والا موتی پڑا ہوا تھا. وہ تھی تو بادشاہ کی بیٹی نا، اس نے بڑے قیمتی لال جواہر اور ہیرے دیکھے ہوئے تھے. فوری پہچان گئی کہ یہ تو لال ہے، جو دنیا کے بہت سارے ہیروں اور جواہرات اور زیورات سے زیادہ قیمتی چیز ہے، مگر یہ یہاں آیا کیسے؟ پھر اس نے غور کیا تو پیالے کی طرف آنے اور جانے کا ایک سانپ کی لکیر اسے نظر آئی. اب وہ سوچ میں اس کے ذہن میں ریکال کیا اس نے ایک کہانی جو اس کی دادی سنایا کرتی تھی کم عمری میں، کہ بتایا کرتی تھی بیٹا جو سانپوں کا بادشاہ شیش ناگ ہوتا ہے نا، جب وہ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک موتی اگلتا ہے اور اس موتی کو لال کہتے ہیں. اور وہ موتی اس نے پہلے دیکھا بھی ہوا تھا بادشاہ سلامت کے خزانے میں. اس نے فوری طور پر پکڑا اور اندر رکھ لیا. سمجھ گئی کہ رات کو یہاں پہ کوئی ناگ آیا ہے، کوئی سانپوں کا بادشاہ آیا ہے، بھوکا اور پیاسا ہوگا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا پیا ہے اور خوش ہو کر انعام کے طور پر یہ موتی یہاں پہ چھوڑ گیا. شہزادی نے اپنی روٹین بنا لی، ڈیلی وہ پیالے میں دودھ ڈالتی ہے اور وہ ڈیلی پیالہ خالی کر کے سانپ ایک عدد موتی چھوڑ جاتا. اس طرح سے یہ سلسلہ 10ویں دن تک جاری رہا. 10 دن تک اب لڑکی کے پاس 10 موتی 10 لال جمع ہو گئے، اور 10ویں دن وہ بزرگ شہر سے تشریف لے آئے. انہوں نے کہا بیٹی یہ مجھے دکھا کیا رہی ہو؟ یہ موتی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا بابا یہ موتی نہیں ہے، یہ لال ہیں، ان کا نام لال ہے. یہ موتی، ایک موتی جو ہے اس سے بہت عالی شان محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، اتنے پیسوں کا بکے گا. آپ ایک کام کرو، یہ 2 موتی لے جاؤ اور ابھی شہر جاؤ اور شہر کے سب سے امیر ترین اور بڑے جیولر یعنی سنار کے پاس جانا، جوہری کے پاس جانا، اس کو یہ موتی دکھانا، وہ تمہیں کچھ رقم دے گا. اچھا جی، بزرگ سے چل دیے جی، بے سر و سامانی کے عالم میں، مایوسی افسردگی کے عالم میں، کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جنگل سے ملے ہوئے موتی اتنے قیمتی کیسے ہو سکتے؟ جب جا کے اس نے جوہری کو، سنار کو دکھائے شہر میں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کو خرید سکوں. تب بزرگ کے چہرے پہ حیرت کے آثار نمودار ہوئے. اس نے کہا کہ فلاں محلے میں ایک وزیر رہتا ہے بادشاہ کا، وہ کسی زمانے میں شہزادہ ہوا کرتا تھا، بڑی جاگیروں کا مالک ہے، وہ تمہیں شاید اس کی قیمت دے سکے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. جا کر وہ محل میں دکھائے اسے موتی
تو اس نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے وزیر نے. اس نے کہا جتنے روپے اٹھا کے لے جا سکتے ہو گدھے اپنے پہ لاد لو, جس گدھے پر سوار ہو کے آئے ہو اس کو فلی لوڈ کر لو روپوں کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, جاؤ. اس نے تو خوشی سے جھوم اٹھا بزرگ, اس نے فوری طور پر گدھے کو لوڈ کر لیا, نوٹوں سے, پیسوں سے, روپوں سے, سونے سے, ہیروں سے, دیناروں سے, اشرفیوں سے, اور لے جا کر جنگل میں اپنی بیٹی کے پاس. بیٹی نے دیکھا کہ اتنے پیسے ہم رکھیں گے کہاں پہ. انہوں نے کہا بابا جی بزرگوار آپ کل کا انتظار نہ کریں, آج اور ابھی شہر واپس جائیں, گدھا آپ کے پاس ہے, اس کے پاس یہ سواری ہے آپ کو جلدی شہر لے جائے گا, اور کل صبح آپ اپنے ساتھ ایک تو کنسٹرکشن کا سامان لے کے آئیے گا, یہ رقم لے جائیں, یعنی عمارت بنانے کا سامان لے کے آنا ہے, عمارتی سامان یعنی اینٹ, بجری, ریت اور سریا وغیرہ, اور دوسرا آپ نے ایسے مستری اور مزدور لے کے آنے ہیں جن کو بادشاہوں کا محل بنانے کا تجربہ ہو. بابا جی چل پڑے جی, بیٹی کا حکم تھا, چلے گئے. شہر جا کر انہوں نے کئی ٹرکوں میں سامان لوڈ کروایا کنسٹرکشن کا, لیبر کا ایک جھونڈا اپنے ساتھ گروپ لیا, اور اگلی صبح تک جنگل میں واپس آ گئے. اب وہاں پہ ناظرین ایک ڈیزائننگ کی اس لڑکی نے, محل کی, بادشاہوں کے محل کی ڈیزائننگ اس لڑکی نے کی, اور اپنی ذہانت کے ساتھ کی, اور ان کو کاریگروں سے کہا کہ یہ اس نقشے کے مطابق مجھے محل چاہیے, لیبر تم جتنی لگا سکتے ہو ڈبل کر لو, لیکن مجھے 2 مہینے سے زیادہ ٹائم میں نہیں دے سکتی, 2 مہینے کے اندر یہ محل بننا چاہیے. انہوں نے کہا جی کوئی پیسے خرچتے ہو اگر آپ تو ہم 2 مہینے سے بھی پہلے بنا دیں گے. لیبر اتنی منگوا لی گئی کہ دن رات 3 شفٹوں میں کام کر کے کچھ ہی مہینوں میں ایک عالی شان اور خوبصورت ترین محل کھڑا کر دیا گیا. اب باپ اور بیٹی دونوں اس میں رہتے تھے, نوکر چاکر, کھانا پینا اور کچن چلنا. وہاں پہ تو جناب علی لہریں بہریں شروع ہو گئی محل میں. سب لوگوں کو, ملازمین کو, نوکروں کو یہی پتا تھا کہ یہ کسی ملک کی شہزادی ہے اور یہ اس کا والد ہے یا دادا ہے. یہ اصلیت کا کسی ملازم کو نہیں پتا تھا. اب اس نے کیا کیا لڑکی, اس نے کہا بابا جی ایک دفعہ پھر زحمت کریں, آپ شہر جائیں اور ایک موتی اور لیتے جائیں اپنے ساتھ, یہ جا کر اسی کو دیں اور پیسے لے کر آئیں. اس نے پیسے اور لے آیا جی, ضعیف آدمی, بزرگ آدمی. اس نے کہا کہ ان پیسوں کی یہاں پہ لکڑی کا ایک کارخانہ بنائیں جہاں سے غریب لوگ آ کر, کیونکہ جنگل ہے یہاں پہ سوکھی لڑکیاں وافر مقدار میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ, ان کی مصنوعات بنا کر بیچا جا سکتا ہے. ایک غریب لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہماری آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا. لوگوں کو ڈبل تنخواہ دیں گے, ان کو بونس دیں گے, مزدور پروری کریں گے, اللہ بھی راضی ہوگا اور مخلوق بھی. انہوں نے حکم پہ عمل درآمد ہوا جی, ایک بہت بڑی فیکٹری بنا دی گئی جنگل میں. اب لوگ دوسرے شہروں سے آ کر کاریگر اس کارخانے میں کام کرنے لگ گئے, سامان آنا جانا اور بکنا شروع ہو گیا. یہ خبریں چلتی چلتی گرتی پڑتی آخر کار اس شہزادی کے اصل والد کے کانوں تک پہنچی, اور کہا کہ جی یہاں سے صرف 150 میل کے فاصلے پر جنگل میں ایک محل ہے, بلکہ اب تو وہ شہر بن گیا ہے پورے کا پورا. بہت زیادہ خوش اور خوشحال لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو مالی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں اور خوش ہیں. روپے پیسے کی فراوانی ہے وہاں پہ, رزق کی بارش ہوتی ہے. اور جو محل کی تعریفیں اس نے بادشاہ کو سنائیں,
بادشاہ سلامت کا دل للچایا، اس نے سوچا کہ میں اس محل کو ضرور دیکھنا چاہوں گا، اس شہزادی کو دیکھنا چاہوں گا جو خالق کائنات اور مخلوق خدا کی اتنی پیار کرنے والی ہے، ان سے انس رکھنے والی ہے، ان کی اتنی خیر خواہی رکھنے والی ہے، مخلوق خدا پہ مہربانیاں کرنے والی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیروں سفیروں کا قافلہ ساتھ لیا اور روانہ ہوئے۔ جا کر محل میں داخل ہوئے، شہزادی نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا باپ آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ بادشاہ سلامت سے کہیں کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی جب تک یہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے کے آئے، ساری بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئے۔ بادشاہ سلامت کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے مجبوراً مان لیا جی، اس نے اپنی 6 کی 6 بیٹیاں منگوا لی محل سے، اور اپنی 6 بیٹیوں کو ساتھ لے کر محل میں پہنچا۔ محل میں موجود 7ویں شہزادی نے دیکھا اور اس نے نقاب کر کے ان کا استقبال کیا۔ اس کے شہزادی کے پیروں میں، ہاتھوں میں جو زیورات تھے، جو ہیرے اور موتی تھے، وہ انتہائی قیمتی اور چمکدار اور خوبصورت تھے، اور جو لباس پہنا ہوا تھا وہ شہزادیوں کے نصیب میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب بادشاہ سے زیادہ شہزادیاں سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ کس ملک کی شہزادی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے، ہم تو لڑکی ہیں، ہمارے سامنے بھی اپنا یہ چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کر رہی، ظاہر کیوں نہیں کر رہی۔ بادشاہ سلامت نے پھر عرض کیا، انہوں نے اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کی۔ باپ نے کہا بیٹی دیکھو، میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر آیا ہوں، اور تمہارے کہنے کے مطابق اپنی 6 کی 6 بیٹیاں بھی ساتھ لایا ہوں۔ ان کی موجودگی میں، اپنے باپ کی موجودگی میں آپ ہمیں پردے میں کیوں مل رہی ہو؟ نقاب ہٹاؤ چہرے سے۔ شہزادی نے کہا کہ جی اگر آپ کی یہ خواہش ہے، میری آپ کی بیٹیوں کی بھی خوشی اسی میں ہے، تو میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں اندر سے۔ شہزادیوں کے رنگت فاق ہو گئی کہ یار یہ جو جس حالت میں اس وقت ہے، قیمتی ترین لباس اور دنیا کا نایاب ترین زیورات اس نے پہنے ہوئے، اب اور کیا تیار ہو کے آئے گی، اس سے زیادہ کیا تیار؟ سوچ ششو پنج میں پڑ گئی، سسپینس شروع ہو گیا، تجسس۔ شہزادی گئی جی واپس اپنے ڈریسنگ روم میں، وہی سوٹ نکالا جو باپ نے پہلے دن اسے پہنا کر محل سے بے دخل کیا تھا، محل بدر کیا تھا، ملک بدر کر دیا تھا، جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ وہی کپڑے پہنے اور باہر آ گئی اپنی بہنوں کے پاس۔ باپ اور بہنوں کا دیکھتے ہی اوسان خطا ہو گئے۔ باپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا، بڑا رویا اور کہنے لگا بیٹی تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، میری شفقت پدری نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، تمہاری ماں تمہارے غم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئیں۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر تمہارا کوئی عطا پتہ ملا نہیں۔ تمہیں ڈھونڈنے والے جو لوگ آئے تھے وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ میں تمہاری تلاش میں، تمہارے انتظار میں آج بھی تم یہاں پہ اس محل میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ شہزادی کو بلا کر لاؤ، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت دینا پڑے۔ شہزادی نے کہا ابا حضور، اگر تباہ نازک پہ ناگوار نہ گزرے تو میں کچھ عرض کروں، اگر جان کی امان پاؤں۔ وہ شہزادی کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ اب الف سے لے کر یہ تک سارے کا سارا قصہ، ماجرا، کہانی، کرشماتی کہانی اپنے باپ کے سامنے رکھی، بہنوں کے سامنے رکھی، تو ساری کی ساری باپ کے چہرے پہ تو ندامت تھی جو تھی، بہنوں کے چہرے پہ بھی افسردگی چھا گئی، ایک رشک طاری ہو گیا کہ کاش ہمارا جواب بھی اپنے باپ کو وہی ہوتا
جو ہماری سب سے چھوٹی مگر سوچ میں سب سے بڑی بہن نے دیا تھا، عمر میں سب سے چھوٹی مگر کردار میں سب سے بڑی۔ اس نے کہا ابا حضور آپ نے تو اب آزما کے دیکھ لیا، ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا کہ بادشاہ اگر ہیں تو ہوں گے آپ، مگر ایک وہ بھی ہے جس نے آپ کو بادشاہ بنایا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے۔ یہ فرمائیں کہ دنیا میں وہ کون سا واحد ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جس کے سربراہ کو سرکاری رہائش تک نہیں دی جاتی۔ یہاں تو غریب ہمارے ملکوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں تو محلات ملتے ہیں نا، بلٹ پروف گاڑیاں ملتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے۔ اب بھی دنیا میں وہ ملک ایسا ہے، اس کا نام آپ نے بتانا ہے، جس کے سربراہ کو سرکاری گھر بھی نہیں دیا جاتا۔ جی ناظرین، اس ملک کا نام ہے کیوبا۔ کیوبا وہ ملک ہے جس کے سربراہ کو سرکاری رہائش گاہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خوشحال ملک ہے، روپے پیسے والا ملک ہے، اور ہم کیونکہ غریب ملک ہے اس لیے ہمارے یہاں کا حال دیکھ۔ خیر ناظرین، یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا شعر۔ آپ کی خدمت میں شعر بڑے مزے کا پیش کرتا ہوں۔ شعر اس طرح سے ہے کہ جتنا بدل سکتا تھا بدل لیا خود کو، جتنا بدل سکتا تھا بدل لیا خود کو، اب جس کو شکایت ہے وہ اپنا راستہ بدلے۔ اب جس کو شکایت ہے نا، اپنا راستہ بدلے۔ خوش رہیں جی، پاکستان زندہ باد۔